الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أعوذ برب الفلق من شر ما خلق ومن شر غاسق إذا وقب ومن شر النفاثات في العقد ومن شر حاسد إذا حسد صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم عليه۔ 30ویں پارے کی سورۃ الفلق اس وقت ہمارے سامنے ہے۔ یہ قرآن مجید کی سورت نمبر 113 ہے، آخری سورت سے پہلے والی سورت ہے، مکی سورت ہے اور اس میں 5 آیات ہیں۔ سورۃ الفلق اور سورۃ الناس یہ قرآن مجید کی آخری 2 صورتیں ہیں، اور ان دونوں صورتوں کو معوذتین کہا جاتا ہے۔ معوذتین، یہ جو دونوں صورتیں ہیں ان کا ترجمہ، ان کا مضمون تو ہمارے سامنے آئے گا۔ بنیادی طور پر یہ دونوں صورتیں ان کے ذریعے اللہ جل جلالہ کی طاقت، اللہ کی ربوبیت اور اللہ کی قدرت میں آنا، ہر طرح کے شر سے پناہ چاہنے کے بعد اللہ کی پناہ میں آنا، اس صورت کا بنیادی مضمون یہ ہے۔ اور اس کا جو پس منظر ہے یا اس صورت کے ساتھ متعلق ایک خاص واقعہ ہے وہ بھی معلوم ہونا چاہیے۔ وہ یہ ہے کہ سن 7 ہجری میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جب غزوہ خیبر سے واپس آئے، جس میں یہودیوں کو زبردست شکست ہوئی تھی، تو یہودیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو جادو کے ذریعے نقصان پہنچانے کا ارادہ کیا، اور اس مقصد کے لیے اس علاقے کے سب سے بڑے جادوگر جس کا نام لبید بن اعصم تھا، اس جادوگر کے پاس گئے، اس کو پیسے دیے اور اس کو کہا کہ آپ جادو کے ذریعے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو نقصان پہنچائیں۔ بعض روایات کے مطابق لبید بن اعصم نے خود جادو کیا، بعض روایات کے مطابق اس کی بیٹیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جادو کیا، اور جادو اس طرح کیا کہ کھجور کے خوشے کے اندر ایک مجسمے میں 11 سوئیاں اس کے اندر گاڑ دی، کھبو دی، اور اس کھجور کے خوشے میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا منہ مبارک، جو ایک یہودی لڑکے کے ذریعے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کنگھی میں سے آپ کا منہ مبارک، بال مبارک، وہ بھی اس کے اندر رکھا گیا، اور اسے بنو زریق کے ایک کنویں میں پانی کے اندر پتھر کے نیچے چھپا دیا گیا۔ اب یہ عمل انہوں نے کر دیا، لیکن اس عمل کو کارگر ہوتے ہوتے تقریباً 1 سال کا عرصہ لگا۔ 1 سال کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک پر اس جادو کے اثرات ظاہر ہوئے، اور وہ صرف ذاتی حیثیت میں تھے۔ دین کی تعلیم، تبلیغ، قرآن مجید کی تلاوت، نماز کی ادائیگی، حدیث شریف، شریعت کی تعلیم، اس میں اس کا کوئی اثر ظاہر نہیں ہوا تھا۔ ذاتی حیثیت میں جسم مبارک میں تکلیف محسوس ہوتی، جسم مبارک ایسے ہوتا جیسے باندھ دیا گیا ہو، جسمانی تکلیف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو محسوس ہوتی۔ سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ اسی تکلیف کے زمانے میں ایک مرتبہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آرام فرما رہے تھے کہ خواب میں آپ کو بتایا گیا کہ آپ پر لبید بن اعصم یہودی نے جادو کیا ہے، اور جادو کا یہ جو سارا سامان ہے اسے بنو زریق کے کنویں میں پانی کی تہ کے اندر پتھروں کے نیچے چھپایا گیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیدار ہونے پر حضرت علی، حضرت عمار بن یاسر اور حضرت زبیر بن عوام، ان 3 صحابہ کرام کو بھیجا۔ وہ گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی پیچھے ساتھ گئے، اور وہاں سے
وہ جادو کیا ہوا سارا سامان کھجور کے اس خوشے میں جو تھا وہ نکالا گیا۔ حضرت جبرائیل امین علیہ السلام حاضر ہوئے اور انہوں نے عرض کیا کہ ہر ایک سوئی پر آپ اس سورت کی، ان دونوں سورتوں کی، سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کی آیات پڑھتے جائیں اور ایک ایک سوئی نکالتے جائیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے تلاوت شروع کی، ایک ایک آیت، قل اعوذ برب الفلق ایک آیت، من شر ما خلق دوسری آیت، اسی طرح ان دونوں صورتوں کی آیات آپ نے تلاوت فرمائی اور وہ ساری کی ساری سوئیاں نکال دی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک سے اس جادو کا اثر ختم ہو گیا اور جسم مبارک ایسے ہو گیا جیسے پہلے بندھا ہوا تھا رسیوں کے ساتھ اور اب کھول دیا گیا۔ تو یہ واقعہ ہے جو کئی محدثین نے، مفسرین نے اپنی کتابوں میں اور تفسیروں میں اس واقعے کو ذکر فرمایا ہے، اور اس سے یہ نتیجہ اخذ کیا ہے کہ یہ دونوں صورتیں انسانی جسم کی حفاظت کے لیے حسد کے اثرات سے، جادو کے اثرات سے، نظر بد کے اثرات سے، یہ دونوں صورتیں حفاظت کے لیے قرآنی نسخہ ہیں اور بہت اہم عمل ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کو رات سونے سے پہلے ان صورتوں کی تلاوت کی تعلیم فرماتے تھے، اور بعض احادیث میں نظر بد کے علاج کے طور پر بھی ان دونوں صورتوں کی تعلیم کا، معوذتین سورۃ الفلق اور سورۃ الناس کی تعلیم کا تذکرہ ملتا ہے۔ اب یہاں یہ بھی سمجھنا چاہیے کہ اسلام میں یہ جھاڑ پھونک اور دم وغیرہ کرنا، اس کی کیا شرعی حیثیت ہے۔ تو یاد رکھنا چاہیے کہ عرب لوگ اسلام سے پہلے شرکیہ قسم کی جھاڑ پھونک میں مشغول تھے۔ شرکیہ الفاظ کے ذریعے، مختلف گھونگوں کے ذریعے، اور اس زمانے میں مختلف مورتیوں کے تعویذ بناتے تھے اور انہیں گلے میں لٹکاتے تھے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس چیز سے منع فرمایا۔ شرکیہ الفاظ یا شرکیہ اعمال، غیر شرعی طریقے سے جو جھاڑ پھونک کی جاتی تھی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کے نام کے ساتھ دم کرنے یا جھاڑ پھونک کرنے کی تعلیم دی، اور یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے۔ آپ دم کیا کرتے تھے، بسم اللہ ارقیکا من کل شیء یؤذیکا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ ہیں کہ میں اللہ کے نام کے ساتھ تمہیں دم کرتا ہوں، تمہیں جھاڑتا ہوں ہر اس چیز سے جو نقصان پہنچانے والی ہو، من کل نفس لامہ، ہر ملامت کرنے والے، ہر نقصان پہنچانے والے نفس سے، ومن کل عین حاسدہ، اور ہر حسد کرنے والی نظر سے۔ آپ دم فرمایا کرتے تھے، اعوذ بکلمات اللہ التامات من شر ما خلق، یہ دعا پڑھ کر بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم دم فرمایا کرتے تھے۔ اسی طرح ایک مشہور واقعہ ہے، بخاری شریف میں موجود ہے، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ ایک سفر پر تھے، تو رستے میں ایک جگہ قیام ہوا، اور وہاں عربوں کے دستور کے مطابق جو قریبی بستی تھی وہاں سے کھانا مانگا۔ رواج تھا عربوں میں، جب مسافر سفر کرتے تھے، کسی بستی کے پاس ٹھہرتے تھے تو بستی والوں کا کام تھا کہ ان مہمانوں کو کھانا کھلائیں۔ انہوں نے بھی کھانا مانگا، لیکن اس بستی والوں نے صرف اس وجہ سے کھانا دینے سے انکار کر دیا کہ یہ تو مسلمان ہیں، کھانا نہ دیا۔ خیر، یہ مسلمانوں نے وہاں اپنا قیام کیا، پڑاؤ ڈالا، رات گزارنے لگے۔ رات کو بستی کے سردار کو سانپ نے ڈس لیا۔ اب وہ کسی طرح بھی جان بر نہ ہو رہا تھا، حالت خراب سے خراب ہو رہی تھی، تو کسی نے کہا جی یہ باہر کچھ لوگ نیک لوگ، بھلے لوگ لگتے ہیں، ان سے پوچھ لو، شاید ان کے پاس کوئی طریقہ ہو سانپ کے ڈسے کے علاج کا۔ تو وہ لوگ آئے، پوچھا، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے کہا کہ مجھے آتا ہے طریقہ، لیکن میری شرط ہے کہ اگر میں دم کروں گا، علاج کروں گا، تو تمہیں ہمیں بکریاں دینی ہوں گی۔
بعض روایات کے مطابق 30 بکریاں اور بعض کے مطابق 300 بکریاں معاوضہ طے ہوا، اور حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ نے دم کیا اور وہ جو سردار تھا وہ صحت یاب ہو گیا، بالکل ٹھیک ہو گیا۔ وہ معاوضے میں جو بکریاں ملیں انہیں ذبح کر کے ساتھیوں نے وہاں بھی کھانا کھایا اور مدینہ منورہ بھی لے کر آئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم نے کیا پڑھا تھا؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے تو سورۃ الفاتحہ پڑھی تھی، اور میں نے آپ ہی سے سن رکھا ہے کہ سورۃ الفاتحہ میں شفا ہے، تو بس میں نے یہ سورت پڑھ کے دم کیا اور اللہ نے اس کو صحت یاب فرما دیا۔ اس پر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم مسکرا دیے اور انہیں کہا کہ آپ نے بالکل ٹھیک کیا۔ تو یہ اس کی شرعی حیثیت، دم کرنا، شریعت کے اصولوں کے مطابق تعویذ دینا، شریعت کے اصولوں کے مطابق جھاڑ پھونک کرنا، اس کا شرعی جواز موجود ہے۔ لیکن یہاں دو چیزیں سمجھنے کی ہیں۔ پہلی چیز تو یہ ہے کہ جیسے میں نے عرض کیا کہ غیر شرعی طریقوں پہ چلنا، یعنی قرآن مجید کے خلاف، حدیث کے خلاف، جنات کو قابو میں کر کے یا قرآنی شرعی اصولوں کے خلاف چلنا، یہ شرعاً جائز نہیں ہے۔ ان معاملات میں ایک مسلمان کو نہیں پڑنا چاہیے۔ آج کل بدقسمتی کا عالم یہ ہے کہ ہمارے بہت سے مسلمان بھائی اور بہنیں بس اس سوچ میں ہوتے ہیں کہ میرا کام ہونا چاہیے چاہے کیسے بھی ہو، حتیٰ کہ لوگ عیسائیوں کے پاس بھی جانا شروع ہو گئے کہ جی کام ہونا چاہیے، خواہ کسی عیسائی کے ذریعے سے ہو اور کسی ایسے شخص کے ذریعے جو قرآن کا دشمن ہو، صحابہ کا دشمن ہو، دین کا دشمن ہو، خواہ اس کے پاس جانا پڑے، لیکن میرا کام ہونا چاہیے۔ تو بہت سے لوگ آج کل بس اس سوچ میں ہوتے ہیں کہ میرا کام ہو جائے خواہ کیسے بھی ہو، یہ درست نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ پہ توکل ہونا چاہیے، جو طریقے شریعت نے بتائے ہیں ان پہ عمل کرنا چاہیے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اس چیز کو کاروبار بنا لینا، اس کو پیشہ بنا لینا، اس کو مقصد زندگی بنا لینا، یہ بھی درست نہیں ہے۔ بہت سے لوگوں کا آج کل کل وقتی مشغلہ ہی یہ ہے کہ بس دم کیا، تعویذ دیے اور پیسے کمائے اور اس کو پیشہ بنا لیا، یہ بھی غلط ہے۔ اور اسی طرح ہر چیز کے لیے تعویذ کی تلاش میں لگ جانا، کہ چھوٹے سے چھوٹا مسئلہ بھی ہے تو کوئی تعویذ ملے، کوئی دم ہو جائے، بس کوئی ایسی نظر مل جائے کہ بس کام ہو جائے، یہ بھی غلط ہے۔ تو ان چیزوں کے اندر بھی اعتدال کی ضرورت ہے۔ اللہ سے دعا مانگنا یہ سب سے بہترین وظیفہ ہے۔ تو یہ قرآن مجید کی سورۃ الفلق اور سورۃ الناس سے متعلق کچھ مضامین ہیں۔ سورۃ الفلق میں ارشاد باری تعالی ہے، قل اعوذ برب الفلق، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے میں صبح کے رب کی پناہ میں آیا، من شر ما خلق، ہر اس چیز کے شر سے جو اس نے پیدا کی، ومن شر غاسق اذا وقب، اور بدی سے، اندھیرے کے شر سے جب وہ سمٹ آئے، ومن شر النفاثات فی العقد، اور ان عورتوں کے شر سے جو گرہوں پر پھونکیں مارتی ہیں، یعنی جادو کرتی ہیں، ومن شر حاسد اذا حسد، اور حسد کرنے والے کے شر سے جب وہ حسد کرنے لگے۔ پتہ یہ چلا کہ جب کوئی آدمی ہم سے حسد کرتا ہے، حاسد اپنا تو نقصان کرتا ہی ہے، جو محسود ہے، جس سے حسد کیا جا رہا ہے، اس کا بھی نقصان کر سکتا ہے۔ اس لیے حاسد کے شر سے پناہ بھی مانگنی چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ لوگ ہم سے حسد نہ کریں۔ یعنی اگر کسی آدمی کے بارے میں آپ کو اندیشہ ہے تو کہ وہ مجھ سے حسد کرے گا، تو اس کے ساتھ اپنے معاملات ایسے رکھیں کہ وہ حسد نہ کرے، اور جو نعمت اللہ ہمیں دے اس نعمت کو چھپانے کی کوشش کریں۔ خاص طور پہ آج کل کا جو زمانہ ہے یہ تو حسد کا زمانہ ہے، اس لیے اللہ والے فرماتے ہیں کہ جب نعمتیں آپ کو ملیں تو وہ نعمتیں لوگوں کو دکھانے کے بجائے، ان نعمتوں کا چرچا کرنے کے بجائے، ان نعمتوں کی تصویریں لوگوں کو دکھانے کے بجائے، ان نعمتوں کو چھپانے کی کوشش کرنی چاہیے، تاکہ حسد والی نگاہ سے بچا جا سکے۔
کہ حاسد کا بھی شر ہوتا ہے اور حاسد کے شر سے پناہ مانگنی چاہیے۔ یہ سورۃ الفلق تھی۔ کل انشاءاللہ قرآن مجید کی آخری سورت سورۃ الناس کا درس ہوگا۔ اللہ پاک ہمیں قرآن مجید کو سمجھ کر اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔